إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کو پالنے والا ہے، کیونکہ ہر نعمت اس کی طرف سے ہے. ہمیں زندگی اس نے دی، زندگی کی ہر نعمت اس نے دی، لہذا تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور اس کی تعریف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے احکامات کی تابعداری کریں. الرحمن الرحیم، وہ نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ کی رحمت اس پر امید بھی ہونی چاہیے، لیکن غلط نظریہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس وہ غفور الرحیم ہے اور پھر اس کی نافرمانی میں آدمی انتہا تک پہنچ جائے اور یہی کہتا رہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. نہیں، اس کی رحمت کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، وہ انصاف کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. جہاں اس کی رحمت ہے وہیں اس کے عذاب سے بھی ہم نے ڈرنا ہے. اس نے ہمیں یہ احساس دلایا ہے، مالک یوم الدین کہتے ہوئے یہ احساس ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اس دن ہمیں اپنی زندگی کا پورا حساب دینا ہوگا. اس دن ظاہری اعمال کے ساتھ اللہ دل کو بھی دیکھے گا. صرف ظاہری اعمال کام نہیں آئیں گے. اگر دل درست ہوا، دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوا، اللہ کا خوف ہوا، اللہ سے محبت ہوئی، تو پھر ہمارا بیڑا پار ہوگا. اور اگر یہ چیز ہمارے دلوں کے اندر موجود نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی صحیح عظمت نہیں ہے، اس دن کے بارے میں صحیح خوف نہیں ہے، تو بھائیو، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ قربانیاں، یہ جہاد کا سفر منافقین بھی کیا کرتے تھے، لیکن ان کے نفاق کی بنا پر، آخرت کے بارے میں صحیح طور پر خبردار نہ ہونے کی بنا پر، اور اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں موجود نہ ہونے کی بنا پر اللہ نے بتا دیا کہ وہ جہنم میں چلے جائیں. تو مالک یوم الدین، آدمی ہمیشہ اس دن کو اپنے سامنے رکھے جس دن کا نقشہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بہت سی صورتوں میں، بلکہ قرآن مجید کے اکثر صورتوں میں جن کا ذکر کیا ہے، ہمیں اس نقشے کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، ہر وقت اس کے بارے میں ڈرنا چاہیے. جیسے دیکھیے سورۃ انشقاق ہے، 30ویں سپارے کی سورت ہے. اللہ فرماتا ہے اذا السماء انشقت، جب یہ آسمان پھٹ جائے گا. تم تو یہ سمجھتے ہو کہ یہ کیسے ختم ہوگا پورا نظام، یہ تو ایک صدیوں سے نظام چل رہا ہے، صدیوں تک چلتا رہے گا.
یہ نظام تو ختم ہونے والا نہیں، اس میں درار کہاں سے آئے گی؟ تم تو یہ سوچتے ہو، حالانکہ اس دن کی ہیبت کا یہ حال ہوگا، اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا۔ آج جو آسمان بڑا مضبوط نظر آ رہا ہے، جس میں چاند اور ستارے ہیں، جس کے اندر سورج ہے، جس کے اندر ایک پورا نظام موجود ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس دن یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے ہوئے ہے، کب سور پھونکا جائے، کب مالک کا حکم آئے اور سب کچھ ہو جائے۔ اور یہ وحقت اس کے یہی لائق ہے، اسی کے یہ بات لائق ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی تابع داری کرے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اس وقت زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا، اس کے اندر کوئی سلوٹ نہیں رہے گی، کوئی پہاڑ تمہیں، کوئی اونچائی اور نیچائی نہیں، کوئی گہرائی نہیں ہوگی، بلکہ زمین کو پھیلا دی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے یہ سب کچھ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ اس کے اندر مردے ہوں، اس کے اندر خزانے ہوں، یہ جس خزانوں کے پیچھے آج ہم دنیا کے اندر پاگل ہوئے پھرتے ہیں، یہ خزانے اس دن زمین باہر نکال دے گی۔ اور وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے ہوئے ہے، اور یہی اس کو لائق ہے۔ یہ سب اللہ کے احکامات کے تابع دار ہیں۔ جب یہ اللہ کے احکامات کے تابع دار ہیں تو انسان تو سوچ تیرا کیا حال ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے رب سے ملنے والا ہے، اور تو اپنے رب کی طرف آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ ملنے کے یہ کام، یہ کوشش، یہ کام، یہ محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے، اس سے تیرا فرار نہیں ہے۔ تو بچہ تھا، تو بچے سے پھر تھوڑا سا اور عمر بڑھی، پھر جوانی آئی، پھر بڑھاپا آیا، اللہ نے تجھے دکھا دیا کس طرح تیرے اندر طاقت آ رہی تھی، اور اب کس طرح جوانی کے بعد بڑھاپا آ رہا ہے، کس طرح تیرے دانت جواب دے رہے ہیں، تیرے پاؤں اور ہاتھ جواب دے رہے ہیں، کس طریقے سے تو مختلف امراض کا شکار ہے۔ تو اپنے رب کے ساتھ فملاقیہ، اپنے رب کے ساتھ تو ملنے والا ہے۔ تجھے اپنے رب کی طرف ہر صورت جانا ہے، اور پھر وہاں جا کر دو گروہ میں تقسیم ہونا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس وہ لوگ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اللہ ان کا آسان حساب لے گا۔ خوش نصیب ہوں گے یہ لوگ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، اور وہ ان کا امتحان اللہ آسان لے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اس امتحان سے کامیاب ہونے کے بعد اپنے اہل و عیال میں لوٹیں گے اس حال میں مسرورا کہ انہیں بڑی ہنسی اور خوشی، وہ بڑے خوش ہوں گے، اپنے اہل و عیال کے اندر جائیں گے اور بتائیں گے کہ ہم پاس ہو گئے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس شخص کو اس کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے ملا، بائیں ہاتھ پہ ملے گا، وہ لینے کو تیار نہیں ہوگا، وہ چھپائے گا، یا اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے، اس کو پیٹھ کے پیچھے سے نامہ اعمال دیا جائے گا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ موت کو بلائے گا۔ اس دن کی ہیبت کو دیکھ کر، مالک الملک کے عذاب کو دیکھ کر وہ موت کو پکارے گا، لیکن موت کہیں نہیں آئے گی۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک یہ شخص اپنے اہل عیال میں بڑا خوش رہتا تھا۔ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اور اس نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جانا، بلا کیسے یہ ہو سکتا تھا۔ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، اللہ تو اس کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں دو خوشیوں کا ذکر ہے، اور میں آپ دوستوں کو توجہ اس خوشیوں کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ ایک وہ خوشی جو دائیں ہاتھ والوں کو ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ پہ ملنے کے بعد
اپنے گھر والوں کی طرف جا کر ملے گی، اور وہ کیا ہوگی؟ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر والوں کے پاس ہنسی خوشی جائے گا۔ اور دوسری خوشی اس بد نصیب کی ذکی جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ بد نصیب دنیا کے اندر اپنے اہل و عیال کے اندر بڑی ہنسی خوشی زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ دنیا کے اندر ہنسی خوشی اس کو ملی ہوئی تھی، ان کے ساتھ غیر ملکوں کے دورے کرانا، ان کے ساتھ فرحت آگے جگہوں کے اندر جانا، شادی کے موقع پر سارے دوستوں اور خاندان والوں کو جمع کرنا، اللہ کے احکامات کو بھول کر وہ دنیا کے اندر جو چاہتا تھا اپنے اہل و عیال کے اندر بیٹھ کر کیا کرتا تھا، ہنسی خوشی زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ اس نے کبھی سوچنے پر اس نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو تیار ہی نہیں کیا کہ کہیں اللہ کے عذاب کو ہم دعوت تو نہیں دے رہے۔ وہ خوشی کا ہر سامان ان کے لیے مہیا کرتا تھا، اپنے بچوں کی خوشی کے لیے ان کو کفار کے ملک میں بھیج کر ان کو اس حالت میں رخصت کرتا تھا کہ ان کی طرف سے ان کی عیش ہو جائے گی، وہ وہاں جائیں گے، وہ وہاں یہ اور یہ کمائیں گے، اور کبھی اس کی فکر ہی نہیں کی تھی کہ وہاں جا کر اس کے عقیدے تو برباد نہیں ہو جائیں گے، وہاں جا کر دنیا میں ایسا مست تو نہیں ہوگا کہ بس وہ دنیا ہی کمانے کے اندر لگا رہے گا۔ اس نے اس دنیا کی خاطر اپنے اہل و عیال کی آخرت کو برباد کر دیا۔ اور دوسرا وہ شخص، وہ خوش نصیب شخص جو اپنے اہل و عیال کے اندر دنیا کے اندر ڈرتا رہتا تھا، ہر وقت ٹوکتا رہتا تھا کہ دیکھ یہ کام اللہ اور اس کی رسول کی خلاف ورزی ہے، یہ کام درست نہیں ہے، صبح کا وقت ہے، بچوں اٹھ جاؤ، چلو مسجد چلو، نماز کا وقت ہے۔ ہر وقت اس کو اللہ اور اس کی رسول کی احکامات کی فکر تھی۔ بیوی گھر سے نکلتی، بچی گھر سے نکلتی، اسے کہتا پردہ کر، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اللہ اور رسول کی نافرمانی نہ کر۔ مال کمانے کے لیے بچہ جاتا، کوشش کرتا کہ یہ کہیں سود کے کام میں نہ چلا جائے، کہیں یہ غلط طریقے سے تجارت کے کام میں نہ چلا جائے۔ ہر وقت اس کو اپنے بچوں کی، اپنے اہل و عیال کی آخرت کی فکر تھی، اور وہ اپنے بچوں کے دلوں میں آخرت کا تصور بٹھاتا رہا۔ یہ خوش نصیب اس مستقل زندگی میں اپنے بچوں کے ساتھ خوشی ہنسی خوشی پہنچے گا۔ معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ اس کے بچے بھی پاس ہو چکے ہوں گے، اور اللہ کہتے ہیں اپنے قرآن میں کہ ہم ان بچوں کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دیں گے، اگرچہ وہ نیکی کے اندر اس درجے کے تو نہیں ہوں گے، لیکن اللہ اس اہل و عیال کو قائم رکھے گا، اور اس اہل و عیال کو قائم رکھنے کی بنا پر ان کو اکٹھا کر دے گا۔ کتنا خوش نصیب ہوگا یہ شخص، اور وہ کتنا بد نصیب ہوگا۔ دنیا میں تو تھوڑے سے عرصے کے لیے، چند سالوں کے لیے، اس میں بھی اس کو تکلیفیں آئی ہیں، کبھی بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا، کبھی بچہ مر گیا، کبھی کوئی اور مصیبت آئی، گھر کے اندر تکلیفیں اس کو یہاں بھی آتی رہی، لیکن عمومی زندگی اس کی عیش و عیاش والی تھی۔ وہ دنیا کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ پسند نہیں کرتا تھا۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر اپنے اہل و عیال کے اندر ہنسی خوشی زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اور اس نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ لوٹ کر اللہ کے پاس نہیں جانا، اس کو اللہ کے پاس جانے کے بارے میں احکامات کی فکر نہیں تھی۔ بھائیو، یہ اعمال یقیناً فیصلے دل پر ہوں گے، کس کو اللہ کی فکر ہے، کس کو آخرت کی فکر ہے۔ یقیناً یہ اللہ بہت بہتر جانتا ہے یا انسان جانتا ہے کہ وہ کوئی کام ریاکاری کے ذریعے کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، یا وہ اللہ کے خوف سے کر رہا ہے اور مقصود اللہ کی عبادت کرنا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ظاہری اعمال پر ایک دوسرے کو تنبیہ کرنا یقیناً یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اعمال کو آخرت کی فکر کے ساتھ جوڑا ہے۔ دیکھیے اس سے پچھلی سورت ہے مطففین، اللہ تعالیٰ اس میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، خرابی ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب یہ لوگوں سے ناپ لیتے ہیں پورا پورا لیتے ہیں،
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب یہ خود ناپ دیتے ہیں، جب خود تولتے ہیں، یخسرون، پھر اس میں یہ کمی کرتے ہیں۔ گویا ان کو پیمانے معلوم ہیں، اور پیمانے ہر شخص کو معلوم ہیں۔ کبھی کسی قاتل سے پوچھو کہ وہ پسند کرے گا کہ اس کو کوئی قتل کر دے، اس کے بچے کو قتل کر دے، اس کے والدین کو قتل کر دے، کوئی پسند نہیں کرے گا۔ کسی چور سے پوچھو تیرے گھر میں چوری ہو جائے، کوئی پسند نہیں کرے گا، پیمانے معلوم ہیں۔ زانی سے پوچھو کہ تیری بیوی کے ساتھ، تیری بہن کے ساتھ یہ کام کرے، وہ کبھی پسند نہیں کرے گا، اس کو معلوم ہے کہ یہ چیزیں بری ہیں، اور پھر وہ خود کرتا ہے۔ تو گویا اس نے عدل کے پیمانوں کو خود توڑا۔ وہ چاہتا ہے میرا پڑوسی مجھ سے بہترین سلوک کرے، جب مجھے ملے مجھے اچھی طرح سلام کرے۔ وہ چاہتا ہے کہ میری پڑوسی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ اس کو پتا ہے کہ یہ چیزیں عدل کے اندر داخل ہیں، اور خود سلوک کرتا ہے، اس کے بارے میں وہ فکر نہیں کرتا۔ تو دوسروں سے جب پیمانہ ہے، دوسروں سے جب توقع رکھتا ہے، تو بالکل انصاف والا توقع رکھتا ہے، بالکل سمجھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ عدل کریں گے، میرے ساتھ کوئی ظلم نہیں کریں گے، میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، میرے مال پر کوئی قبضہ نہیں کرے گا۔ لیکن جب خود کرتا ہے تو ان پیمانوں کو توڑ دیتا ہے۔ گویا مالک الملک کے پیمانے اس کو معلوم ہیں، اللہ نے ہر ایک کے اندر ضمیر رکھی ہے۔ اور پھر اس پیمانے کو ذکر کرنے کے بعد مالک الملک کیا کہتا ہے؟ یہ بات کہنے کے بعد فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ وہ کیا مرنے کے بعد نہیں اٹھایا جائے گا؟ لیوم عظیم، بڑے بھاری دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یعنی اس عمل کو اللہ نے جوڑا ہے کس کے ساتھ؟ کہ یہ شخص جو ایسا کرنے والا ہے، جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے، لوگوں سے پورا ناپ لیتا ہے اور خود ناپ میں ڈنڈی مارتا ہے، کیا یہ گمان نہیں کرتا کہ اس کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس بڑے بھاری دن مالک الملک کے سامنے اس کو کھڑا ہونا ہے، اس کو حساب و کتاب دینا ہے؟ اللہ نے کس طرح اس عمل کو جوڑا ہے آخرت کے ساتھ۔ بھائیو، ہم بھی اپنے اعمال کو آخرت کے ساتھ جوڑ لیں، ہم بھی دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہمارے جب ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے بہترین اولاد ثابت ہو، اور ہم اس کے لیے چاہتے ہیں کہ اولاد ہماری نافرمانی نہ کرے، تو کیا ہمارے والدین نہیں ہیں؟ کیا وہ سلوک جو ہم اپنی اولاد سے اپنے بارے میں چاہتے ہیں، کیا ہم وہ سلوک اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں؟ جو سلوک ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی ہمارے ساتھ کرے، کیا ہماری بیٹی اپنے خاوند کے ساتھ کر رہی ہے؟ ہماری بہن اپنے خاوند کے ساتھ کر رہی ہے؟ ہم ان کے آپس کے تعلقات کے اندر دخل اندازی کر کے ان کے گھر کو برباد تو نہیں کر رہے چھوٹی چھوٹی جذباتی باتوں میں؟ یہ چھوٹی بات ہے بھائی، یہ وزن کی بات ہے، ناپ تول میں کمی کی بات ہے۔ اور اللہ نے فوراً کیا ارشاد فرمایا؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، یہ گمان نہیں کرتے کہ کیا انہیں اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے۔ گویا یہ اعمال بنیاد ہے اس بات کی کہ اس شخص کے دل میں آخرت کی فکر ہے یا نہیں۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، دیکھیے سورت میں بھی کس طریقے سے اللہ نے جوڑا ہے۔ ارائیت الذی، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کا منکر ہے؟ اب یہ آخرت کا منکر کون ہے؟ اللہ نے اس کے بارے میں کیا نشانیاں بیان کی؟ پہلی بات کہ یہ شخص وہ ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ گویا یہ چیزیں اگرچہ یہ کبیرہ گناہ ہیں، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، لیکن کس کو معافی ہوگی؟ جس نے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کی ہوگی اور کوئی خطا ہو گئی ہوگی، جس نے یہ روش اختیار کر لی، جس کو لوگوں کے حقوق کی پرواہ نہیں، جو خود
خود چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ نیکی کریں. میں بیمار ہو جاؤں مجھے بیمار پرسی کریں, میں بھوکا ہوں مجھے آ کر کھانا کھلائیں, میں مریض بن جاؤں مجھ کو اٹھا کر اسپتال میں لے جائیں. خود تو لوگوں سے یہ توقع رکھتا ہے اور کبھی خود لوگوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتا. اس کے پاس یتیم کا مال آ گیا, یتیم کے مال کو وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کے جوان ہونے سے پہلے پہلے میں ہڑپ کر جاؤں. وہ چاہتا یہ ہے کہ جو زمین کا میں مالک بنا ہوں کسی طریقے سے اپنی بہنوں کا حق چھین لوں, کس طرح اپنی بچیوں کے حق کو چھین کر اپنے بیٹوں کو دے دوں. یقیناً یہ باتیں بھائیوں کبیرہ گناہ ہیں, اس کی سزا ہے. مالک الملک ایمان کی بنا پر جب چاہے گا جہنم سے نکال دے گا. لیکن بھائیوں اللہ نے کس طریقے سے اس بات کو آخرت کے ساتھ جوڑا ہے. ایسے ہی حدیث مبارکہ کے اندر بھی کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق پر فجر کی اور عشاء کی نماز بھاری ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو فجر میں اہتمام کے ساتھ آتے ہیں؟ ماشاءاللہ جمعے کو مسجد بھری ہوتی ہے اور فجر میں 3 صفحے 2 صفحے ہوتی ہیں. ہم میں سے ہر شخص کوشش نہیں کرتا. اب یہ نفاق کے ساتھ جوڑا ہے اس بات کو کہ فجر کی اور عشاء کی نماز منافق پر بھاری ہے. تو بھائیوں ان اعمال کا جواب دینا ہوگا. یہ اعمال کے اندر چستی پیدا کرنی ہوگی. آج کا دور اور کبھی بھی اللہ کی عنایات سے واضح ہے کہ کبھی بھی لوگ اللہ کے احکامات سے بالکل آنکھیں بند کیے ہوئے نہیں رہے. ان کو پیمانہ معلوم رہا ہے, اللہ کے احکامات معلوم ہیں. وہ پردے کے احکامات ہوں, وہ داڑھی کے احکامات ہوں, وہ شلوار کو ٹکنے سے اوپر کرنے والے احکامات ہوں, وہ ساری وعیدیں آج معاشرے کے اندر لوگوں کو معلوم ہیں. آنکھیں بند کر لی, دیکھا جائے گا. نعوذ باللہ کتنی بڑی جرت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرمائیں کہ جو کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے وہ اس کے لیے آگ ہے, اور تکبر کے ساتھ جو کپڑا لٹکائے گا اس کے لیے الگ وعید ہے. اس کے لیے ہے کہ اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا اس کے تکبر کی بنا پر, اور اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اور اس کے لیے عذاب ہے. اور جو بغیر تکبر کی روایت ہے اس میں صرف یہ عذاب ہے کہ وہ حصہ جو ٹخنے سے نیچے کپڑا ہے اس کے لیے آگ ہے. بھائی اس کے لیے آگ ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم دیں. ایک صحابی سامنے آیا, شلوار تھوڑی سی نیچے, آپ نے کہا اوپر کر اور اوپر کر. صحابی پوچھتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اوپر کروں؟ فرمایا آدھی پنڈلی تک اوپر کر لے. اور اجازت کہاں تک دی؟ ٹخنے کو چھپانے سے اوپر تک اجازت دی ہے. اب ہم چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کوئی چھوٹی بات ہے؟ بھائیو یہ جہنم کا ایک جھونکا دیکھیے کیسے اللہ ذکر کرتا ہے. یہ ہم سے کیسے برداشت ہوگا؟ یتیم کا مال کو غضب کرنے والے کیا ہم میں موجود نہیں؟ اور ہم ایک دوسرے کو یہ ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ہم اپنی زبان بند کر لیتے ہیں, جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اللہ کی نافرمانی کو دیکھو گے اور تم اس پر خاموشی اختیار کرو گے تو اللہ تمہاری دعائیں نہیں سنے گا, تم پر دنیا کے اندر یہ عذاب نازل ہوگا. آج کیسے دعائیں ہوتی ہیں پاکستان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے. مکے کے اندر, خانہ کعبہ کے اندر, عرفات کے میدان کے اندر کتنے لوگ ہاتھ اٹھانے والے ہوتے ہیں. دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم بے حس ہو چکے ہیں. ہمارے سامنے کوئی زیادتی کرتا ہو تو ہم اپنی زبان سے یہ کہنے کی جرت نہیں کرتے کہ تم زیادتی کرتے ہو. اپنے بھائی کے پاس جا کر یہ کہنے کی جرت نہیں کرتے کہ بھائی تم فجر کی نماز میں نہیں آئی, اس کی وجہ کیا تھی؟ عشاء کی نماز تم نہیں پڑھ رہے مسجد میں, جماعت تو واجب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اور یہ وعیدیں ہیں, آپ مجھے مسجد میں نظر نہیں آ رہے. ہم ایک دوسرے کو ٹوکنا ہم نے بند کر دیا, اور اس لیے بند کر دیا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. ایک ایمان والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو یہی ہے کہ اگر اس میں طاقت ہے ہاتھ سے روکے, ہاتھ کی طاقت نہیں زبان سے روکے, اور زبان کی بھی طاقت نہیں تو دل سے برا جانے, اور یہ آخری درجے کا ایمان ہے. ہماری اولاد ہمارے سامنے اللہ کی نافرمانی کرے اور ہم ہاتھ سے روکنے والے نہ بنے. ہمارا پڑوسی اللہ کی نافرمانی کرے اور ہم زبان سے روکنے والے نہ بنے. اور ہر جگہ ہم سمجھے کہ بس دل سے برا جانتے ہیں, اور دل سے برا جاننے کے بعد
ہم پھر خود اس محفل کے اندر شریک ہو جائیں کہ ہمارے بیٹے کی شادی ہے. اب بیٹا تو چاہتا یہ ہے کہ یہاں گانے بجانے بھی ہوں, یہاں کنجریاں ڈانس بھی کریں. اب کیسے میں شادی چھوڑ جاؤں, کیسے میں اس خوشی کے اندر اپنے بچے کے شامل نہ ہوں. تو ہم نے ٹوکنا تک بند کر دیا. اور بھائی اس صورت میں عذاب کی صورتیں ہیں جو ہم پر نازل ہوئی ہیں. ہم عذاب کی ان صورتوں کو ٹالنے کے لیے بہت سے راستے اختیار کر رہے ہیں. یہ کر دو, وہ کر دو, یوں کر دو, اور عذاب نہیں ٹل رہا. اس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں بھائیو. یہ انفرادی عذاب ہو یا اجتماعی عذاب, اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے دل میں آخرت کی فکر کریں, اور ہم آخرت کی فکر کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کے تابع دار بن جائیں. جہاں کوئی بھائی بھول جائے, دوسرا بھائی اس کو یاد دلائے, بھائی یہ سود ہے جو تو کھا رہا ہے, یہ تو جائز نہیں ہے. یہ تو تیرے بھائی کا حق ہے جو تو نے لے لیا ہے, یہ تو جائز نہیں ہے. یہ تیری بیوی جو پردے بغیر نکل رہی ہے, یہ تو جائز نہیں ہے. یہ تیری بچی جو کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہے, تو نے تو پردے کے احکامات کا مذاق بنا لیا, یہ تو جائز نہیں ہے. اور تو جو لوگوں کا مال لے رہا ہے, یہ ناجائز طریقے سے لے رہا ہے, اس کو چھوڑ دے. ہم یہ دعوت دینا ہی بند کر گئے, اور جب تک ہم اس دعوت پر قائم نہیں ہوتے بھائیو, اللہ کا عذاب نہیں ٹل سکتا. ہمیں ہر صورت اپنی نجات کے لیے اور اپنی قوم کی نجات کے لیے ہمیں اس دعوت کو پھیلانا ہے جتنی جس کی استطاعت ہے. وہ کسی محفل میں بیٹھا ہے, استطاعت کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے گھر کے اندر ہے, اپنی بیوی بچوں کے اندر ہے, اور وہ بیوی بچوں کو ٹوکنا بھی اپنی استطاعت سے باہر سمجھ لے. وہ ان کے خرچے کا انتظام کرتا ہے, وہ انہیں ڈانٹنا بھی اپنی استطاعت سے باہر سمجھ لے. یہ استطاعت کا قطعاً کوئی مطلب نہیں ہے. استطاعت کا یہ ضرور مطلب ہے کہ پڑوسی کا ٹی وی نہ توڑے, کیونکہ اس کی استطاعت میں نہیں ہے. لیکن گھر کے ٹی وی کو توڑنے کے لیے جس کے اوپر کوئی کنجری بھی ناچتی ہے اور کوئی گانے بجانے والا بھی ناچتا ہے, اور وہ سب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, میوزیکل ٹون بھی چل رہی ہوتی ہے, اس کو توڑنے پر اس میں کون سی استطاعت نہیں ہے؟ اس کے اندر استطاعت ہے. وہ صرف اس معاشرے سے اور مغربیت سے متاثر ہو کر وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام درست نہیں ہے, یہاں ڈنڈا نہیں اٹھایا جائے گا. بھائی اگر یہاں ڈنڈا نہیں اٹھایا جائے گا تو کیسے اپنے اہل و عیال کے اندر آدمی ہنسی خوشی واپس لوٹے گا؟ کیسے نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں لینے کے بعد وہ آئے گا اور اپنے بچوں کو بتائے گا کہ ہم سب پاس ہو گئے اور ہمارے اللہ نے بہترین نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. اللہ نے جنت اور جہنم کا تذکرہ تقریباً ہر صورت میں کیا, اور کہتے ہیں سوائے سورت یوسف کے ہر صورت کے اندر جنت اور جہنم کا تذکرہ موجود ہے, تاکہ ہمارے دل اس دنیا سے ہٹ کر اس کی طرف مائل ہو جائیں, ہمارے دل اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. ہم ہر معاملے میں یہ دیکھیں کہ وہ جنت کیسے ملے گی, اس جہنم کے عذاب سے کیسے بچا جائے گا. ہر معاملے میں ہمیں یہی فکر ہو. ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل اور ڈاکٹر اور انجینئر بنانے کی فکر کم ہو, ہمیں یہ فکر ہو کہ کس طریقے سے یہ لوگ جنتی بنیں گے, کیونکہ وہاں تو مستقل رہنا ہے. یہاں تو ڈاکٹروں کو بھی برین ہیمریج ہوتی ہے اور وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. کس طریقے سے آج کون ہے جو 100 سال سے اوپر آپ کو کوئی بڑا نظر آ رہا ہوگا؟ کتنے ہیں وہ لوگ؟ گنتی کے چند لوگ ہوں گے. اس 100 سال کی زندگی کے لیے ہم اپنی اس آخرت کو برباد کر دیں جو آخرت اللہ نے متقیوں کے لیے تیار کی ہے. اللہ ہم سب کو اس آخرت میں جنت میں داخل کرے اور جہنم کے داخل میں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آئیو جمعے کے لیے یہ اللہ اور رسول کے احکامات ہیں کہ جمعے کی آذان کے وقت ہر صورت مسجد میں موجود ہونا ہے. مسجد میں اس سے پہلے آنے کی ترغیب ہے.
اس کے لیے اللہ اس کے رسول نے ثواب بیان کیا ہے، لیکن آذان کے بعد مسجد میں ہر صورت موجود ہونا ہے، اور تھوڑے سے وقت کے لیے، یہ جمعے کی آذان سے لے کر سلام تک اللہ نے ہر قسم کا کاروبار حرام کر دیا۔ اب آدمی اپنے کاروبار کی وجہ سے یا اپنی تیاری کی وجہ سے، جو تیاری اس نے پہلے کرنی تھی، اگر وہ اذان کے وقت مسجد میں نہیں آتا، یقیناً گناہ گار ہے۔ یہ اللہ نے اس دن کی حرمت قائم کی، جمعے کے دن، اور ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے پورے دن کے لیے ہمارے لیے حرام نہیں کیا، ہمارے لیے صرف تھوڑا سا عرصہ، آدھا گھنٹہ، 1 بجے سے لے کر یہ 1:45 بجے تک پونا گھنٹہ، یہ اللہ نے ہمارے لیے ہر قسم کا معاملہ حرام کر کے ہمیں ہر صورت مسجد میں آنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے اندر سستی یقیناً آخرت میں نقصان کا باعث ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔